Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. رمضان 2019 کا تراویح کے بعد کا آج تیسرا بیان ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تھوڑی سی تاریخ بیان ہو رہی تھی کہ پیغمبروں کا زمانہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کون سے پیغمبر کس زمانے میں گزرے ہیں, جو مشہور پیغمبر ہیں. اس کی آواز تھوڑی سی تیز کریں. رمضان آتے ہی میرا گلا تو بیٹھ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. حالانکہ میں کوئی یہ بھی نہیں کھاتا زیادہ چکنی چیزیں, بس تھوڑے سے سموسے پکوڑے کھا لیتا ہوں. ٹھیک, اب اتنا تو چلتا ہے نا بھائی, افطاری میں آدمی سموسے بھی نہ کھائے. نہیں, ٹھنڈا پانی نہیں پیتا, درمیانہ پیتا ہوں. ادرک کا قہوہ پئیں گے انشاءاللہ, اس سے امید ہے کچھ فائدہ ہوگا. شہد اور ادرک ملا کے کھایا جائے نا, بہت فائدہ ہوتا ہے. خیر, تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام تک کل ہم پہنچے تھے کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکومت دی. میں درمیان میں جو سبق کی باتیں آتی ہیں وہ بھی بتاتا رہتا ہوں. تو کل داؤد علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا نا, اس میں یہ تھا کہ وہ زبردست لڑائی کی انہوں نے. تو ظاہر ہے لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ پریکٹس بھی ہوگی اور فزیکلی فٹنس بھی ہوگی. کوئی پیغمبر اللہ نے کمزور پیدا نہیں کیا, اور ایک کمزوری اپنی حماقتوں سے ہوتی ہے, اس پہ اجر نہیں ملتا. ایک کمزوری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, کوئی معذور پیدا ہو گیا یا ویسے ہی کمزور ہے قدرتاً, وہ پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس پہ اجر ملتا ہے اگر انسان صبر کرے. ہماری اور آپ کی صحتیں جو آج کل خراب ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں, وہ ہماری اپنی حماق. میرا گلا اگر بیٹھا ہے تو سموسے اور پکوڑوں کے بعد پانی ٹھنڈا پینے کی وجہ سے بیٹھا ہے, تو اس پہ ثواب نہیں ملتا. تو ہم اکثر بیماریاں ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں. تو اسی سے متعلق آج بھی ایک آیت آئی. صحابہ کرام جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ جب نماز کا وقت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہم نماز پڑھیں. اب میدان جنگ گرم ہے, اس میں اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو دشمن تو کھا جائے گا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, مدد کس کی طرف سے آئے گی, اللہ کی طرف سے, سب نماز پڑھو. کیونکہ اللہ کا ایک حکم ہے نماز, اسے ضائع نہیں کر سکتے. تو چلو سارے نماز کی نیت باندھ لو, چونکہ اللہ کے لیے تم نماز پڑھ رہے ہو, اس لیے اللہ تمہیں دشمن سے, بولو نا, بچا لے گا. نا 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 نا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, آج کی تراویح میں پڑھا نا. وَإِذَا كُنْتَ, سورہ نساء میں, اے نبی جب آپ ان کے درمیان ہوا کریں اور نماز کا وقت قائم ہو جائے. تو یہ بھی نہیں کہ ہم اتنے ماڈرن ہیں اسلام کہ نماز ہی چھوڑ دو, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پوری توجہ نماز پہ دے دو. کیسا بیلنس کیا ہے نا. کافر تو کہتا ہے کہ اللہ کا نام لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں, تمام قوتیں وسائل پہ لگاؤ, اسباب پہ نظر رکھو, وسائل پہ. نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے علاوہ نہیں ہوتا, یہ کیا ہوتا ہے؟
بس فوکس کرو کس کو؟ اسلحے کو، ٹریننگ کو. اللہ نے کہا کہ جب نماز کا ٹائم ہو میدان جنگ میں تو نماز چھوڑنے کی بھی اجازت. کیسا فرض ہے دیکھو. آج خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں مارکیٹ میں، نمازیں ضائع. سفر میں چونکہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیسے اتریں، پانی وضو کیسے، ایکچولی بڑی ٹینشن ہے، چھوڑو قضا پڑھ لیں گے. اتنا آسان ہوتا، بات سے بات نکلتی ہے. یہ جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں نا، دو نمازیں جمع کر کے، اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں میں ڈیٹیل میں بعد میں بیان کروں گا، کیونکہ ابھی ہمارا اسٹوڈیو الحمدللہ بننے والا ہے. تو جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں یہ میں نے مسجد کے بجائے کہاں کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ اسٹوڈیو. کیونکہ یہاں ان مسائل یہ زیب نہیں دیتے، تو وہاں پھر جو جس نے پوچھنا ہوگا وہی آ کے بیٹھے گا، وہی اختلافی مسئلے پوچھے گا تو اس کو جواب جو بھی ہوگا، کیونکہ یہ ہر ایک کی ہیڈک نہیں ہے یہ. تو یہ جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں نا، اس میں جتنی بھی احادیث ہیں جن میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں، ان میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے نماز کے وقت میں داخل کر دیا ہو. صراحتاً کہیں بھی نہیں ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دو نمازیں اس طرح سے جمع کی جائیں گی کہ ایک نماز کو مؤخر کیا بالکل آخری وقت تک، وہ نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے نماز کا وقت گزرا اور اگلی بھی فوراً پڑھ لی، اس طرح سے، جس کو جمع سوری کہتے ہیں. اس پہ احناف کے دلائل ہے، امام ابو حنیفہ کے بڑا مضبوط موقف ہے، یہ موقف کمزور نہیں ہے، اور اس کے دلائل قرآن سے ہمیں بہت ہی مضبوط ملتے ہیں. اس لیے کہ نماز قضا کرنے کی اسلام میں گنجائش ہوتی تو میدان جہاد میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت ہوتی، وہاں بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو سفر تو ایک اس سے بھی ہلکی چیز ہے، اس سے بھی کم درجے کی چیز ہے. تو جتنی بھی احادیث ہے نا ان میں ہے کہ نماز کو دوسرے وقت تک لے کر گئے، وہ تک کا جو مطلب ہے وہ واضح نہیں ہے کہ اگلے وقت کے اندر داخل کیا کہ نہیں کیا، یہ نہیں ہے. کیونکہ یہاں جو اللہ نے بیان کیا نا کہ اے نبی جب میدان جہاد گرم ہو اور آپ ان میں موجود ہوں تو کیسے نماز پڑھنی ہے، تو اللہ نے نماز کا طریقہ بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ ہم تمہیں اتنی مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں، بھائی چھوڑو جہاد ہے چھوڑ دو نماز. نہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اسی وقت کے اندر پڑھنی پڑے گی. اور اس میں پانچوں نمازیں داخل ہیں، کوئی بھی نماز اس سے مستثنا نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی فہم اور فراست بہت تیز تھی، بہت آگے تھی. میں کسی اور مجتہد کی توہین نہیں کر رہا، ہم تمام مجتہدین کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن آج لوگوں نے خاص طور پر میڈیا پہ فقہ حنفی کو نشانہ بنایا ہوا ہے اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو معاذ اللہ حدیثیں بولو بھائی نہیں آتی تھی، ہم ہیں بس، اس لیے ہمیں یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. تو سفر میں بھی جب جایا کریں تو دو نمازیں اس طرح سے تو اکٹھی پڑھیں کہ ظہر کو قریب لے گئے عصر تک. جیسے میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں جو شافعی وقت ہے نا عصر کا، تو جیسے 3:44 پر شافعی وقت شروع ہو رہا ہے، فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں، تو 3:35 پہ آپ نے ظہر پڑھی، 1 منٹ تاخیر کر کے عصر پڑھ لی، وقت جیسے ہی داخل ہو گیا. مغرب اور عشاء کو بھی اسی طرح سے. تو اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں حدیث میں جمع بین الصلاتین آیا ہے وہیں صحیح حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ کبھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی. یہ بھی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے یہ. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے مدینہ میں بغیر کسی عذر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. اب اگر اکٹھی کا مطلب قضا کرنا ہو تو پھر تو بغیر عذر کے بھی دو نمازیں قضا کرنا جائز ہو جائے گا، حالانکہ اس کا کوئی بھی امت میں شیعہ لوگوں کے سوا کوئی بھی قائل نہیں ہے اس کا.
تو وہاں یہی مطلب ہوگا کہ دو نمازیں اس طرح سے اکٹھی کی ہیں. نہیں آ رہا, چلو جیسے جتنا آ رہا ہے اتنا بھی ٹھیک ہے. تو عرب کرتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن آپ پہلے فیصلہ کرو کہ آپ کس کی تقلید کر رہے ہو. تو اگر عرب کا حوالہ دیتے ہو تو عرب میں تو شافعی بھی ہیں, حنبلی بھی ہیں اور حنفی بھی بہت ہیں عرب میں. جو عربوں میں حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھتے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دو نمازیں اکٹھی پڑھنے والی حدیثوں کو اگر حقیقت پہ محمول کر لیا جائے کہ نہیں نماز قضا کی ہے, ظہر کو عصر میں لے کر گئے, تو بھی یاد رکھو یہ آپ کی عام سنت نہیں تھی. کبھی کبھار ایسا کیا ہے, یعنی دو کو جمع بھی جو کیا ہے کبھی کبھار. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس قول پہ عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. یہ تو سنت کے ویسے بھی خلاف ہے. وہ ہمیشہ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں, سفر میں جب بھی جائیں گے ظہر عصر اکٹھی, مغرب عشاء یہ قضا کر کے. تو اگر اس کو سنت مان بھی لیا جائے تو یہ سنت متواتر یا سنت مؤکدہ نہیں ہے, ایک رخصت ہے جس پر کبھی کبھار عمل کیا جا سکتا ہے. خیر, تو دیکھو نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز اور ایک اور اہم نقطے کی بات یہ بھی ہے کہ سفر میں اللہ نے 4 کی 2 اسی لیے تو کی ہے کہ قضا کی نوبت نہ آئے. بھائی 4 فرض کو اللہ نے کتنا کر دیا 2, اسی لیے نا کہ تمہارے پاس یہ عذر نہ ہو کہ اللہ میں نماز وقت پہ پڑھ نہیں سکتا تھا, 4 کون پڑھتا. اللہ نے کہا مختصر کر لو. تو یہ مختصر اسی لیے کہ قضا ہونے سے بچانے کے لیے. تو یہ اس لیے یہ دلائل اس کے بھی بہت مضبوط ہیں. تو اور ایک اور بات یہ ہے کہ میں خاص طور پر اہل حدیث حضرات سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کا موقف ہے کہ نماز 2 نمازیں اس طرح سے جمع کی جا سکتی ہیں کہ بالکل چپکا کے پڑھ لی جائیں اور وقت سے پہلے, تو بھی یہ فرض تو نہیں ہے نا. احتیاط تو اسی میں ہے نا کہ اس طرح سے جمع کیا جائے کہ نمازیں بھی اپنے ٹائم پر ہو جائیں اور جمع بھی اکٹھی. تو احتیاط تو اسی میں ہے نا. تو نماز کے معاملے میں اگر احتیاط والے قول کو لے لیا جائے تو اس میں کیا خرابی ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سفر میں 4 کی 2 پڑھنا یہ نبی کی یقینی سنت ہے. یقینی کا مطلب ہمیشہ ایسا کیا ہے, لیکن 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا نبی کی سنت نہیں ہے, رخصت ہے. رخصت, یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو نماز میں احتیاط بھی کس بات کی تقاضا کرتی ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے, یعنی قضا نہ کیا جائے, نہ کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے ہو اور نہ وقت کے بعد. کیونکہ قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, نمازوں کو سورج کے ڈھلنے پر پڑھو. تو ہر نماز سورج کی حرکت سے اللہ نے متعین کی ہے. تو اس میں یہ 5 نمازیں داخل ہیں, اور سفر اور حضر دونوں قسم کی نمازوں کو یہ آیت شامل ہے کہ جیسے ہی وقت چینج ہوگا تو اس وقت پر ایک نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. سمجھ میں آیا یہاں تک؟ نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. تو اس پر میں ابھی پوری بات ہوئی نہیں ہے, ابھی بات ہوگی انشاءاللہ اس پر. صحابہ کے اقوال کیا ہیں, صحابہ کا عمل کیا ہے, تابعین کا عمل کیا ہے, وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ انہوں نے ان حدیثوں کا کیا مطلب سمجھا. اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ ظہر کو عصر تک لے کر گئے, تو وہاں تک کا مطلب کیا ہے, تک کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور صحابہ کے عمل سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا. لیکن اتنی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جہاد میں نہ تو نماز چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ یہ کہ نمازوں میں لگ کے ادھر بولو کہ اللہ مدد کرے گا. نہ 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 نہ, بیلنس, دونوں کا حق ادا کرنا ہے, اللہ کا بھی اور ساتھ میں دشمن سے لڑنا ہے. تو لڑنے کے لیے نماز نہیں بلکہ بندوق چاہیے, چلانا بھی ہو, بندہ سامنے کھڑا ہوا ہو. تو اللہ نے حکم یہ دیا کہ اے نبی جب آپ نماز پڑھائیں گے تو آدھے لوگ آپ کے پیچھے 1 رکعت پڑھیں گے. جب 1 رکعت مکمل, اور آدھے کیا کریں گے, دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس کو روک کے رکھیں گے کہ وہ ادھر نہ آ جائے. پھر جب آپ کی 1 رکعت مکمل ہوگی, جو دشمن کے سامنے ہے وہ آ کے آپ کے پیچھے 1 رکعت پڑھیں گے, اور جنہوں نے 1 رکعت پڑھ لی ہے وہ جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. وہ باقی رکعت وہاں مکمل کریں گے تاکہ لڑائی بھی ہوتی رہے اور اپنی نماز بھی چلتی رہے, تاکہ سب کی وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے. یعنی 1 رکعت نبی کے پیچھے مل جائے, باقی خود ادا کریں گے وہ. تو یہ بالکل خلاف قیاس نماز
کہ یہ ایسی نماز ہے جو چلنے سے نہیں ٹوٹ رہی, یعنی ایک رکعت کے بعد چل کے جائیں گے, باقی وہاں مکمل کریں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہ کوئی ایسی سخت لڑائی ہو, یہ بھی ممکن نہ ہو, جیسے آج کل لڑائی ہوتی ہے بموں سے. اب میدان جنگ میں اگر آدھی فوج ایک امام کے پیچھے کھڑی ہو جائے تو پھر ایک بم گرنے کا خطرہ ہے جس سے پوری فوج ہلاک ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع پہ علماء کہتے ہیں کہ پھر ایک ایک دو دو لوگ اپنی اپنی اخپل طریقے سے جماعت کرائیں گے, پھر اکٹھے ہونے کی اجازت, کیونکہ جان بچانا پہلے ہے, جان رہے گی تو نماز پڑھیں گے نا. نماز پڑھنے شروع کر دے سب نے باجماعت خشوع و خضوع سے, دشمن نے آ کے کاٹ پیٹ کے چلا گیا اور پھر آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیا, تو پھر قیامت تک وہاں نمازیں نہیں ہو سکیں. تو پھر اخپل طریقے سے دو دو ایک ایک دو دو آدمی جماعت کرائیں. وہ بھی ممکن نہ ہو تو سب انفرادی نماز پڑھیں. وہ بھی ممکن نہ ہو تو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں قبلہ رخ ہو کے. یہ بھی ممکن نہ ہو تو جہاں ٹینک کا رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نیت, گھوڑے کے بجائے ٹینک آ گیا نا, تو کس طرف رخ کریں گے؟ دشمن کی طرف رخ کر کے نیت باندھ لیں گے. نہیں آ رہی بات؟ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. میدان جنگ میں جس طرح ممکن ہو قبلہ رخ ہو کے, اگر ڈر ہے کہ میں ادھر ہوا تو وہ ادھر سے فائر کر دے گا, جدھر وہ ہے ادھر ہی منہ کر کے نیت باندھ لو. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی اہم چیز ہے. تو اسی وجہ سے امام حنیفہ کا مذہب ہے کہ اتنی اہم تاکید ہے. تو سفر میں چونکہ بالکل دو ٹوک اور واضح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اگر حدیث ہے بھی تو اس کے مقابلے میں بھی ہے, تو نماز جیسا حکم اسلام کا رکن ہے, اس کو ایسی مجمل اور مبہم حدیثوں کی بنیاد پر قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سمجھ رہے؟ تو نوٹ کر لیا, بیٹھا ہوا ہے. یہ پچھلے سال بھی تھا نا, دیکھا تھا اس کو؟ بالکل وہی ڈیزائن ہے, اتنا ہی وزن ہے اس بچے کا, اسی طرح سے اتنے ہی دانت دکھا کے مسکراتا ہے, یہ وہیں بیٹھتا ہے, یہ کئی سالوں سے یہاں بیٹھ رہا ہے. اس کو میں نے ایک دفعہ کہا تھا میں تھپڑ بھی لگا سکتا ہوں, کس دن غصے میں آ گیا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حکم کتنا دے رہے ہیں کہ تاکہ اسباب سے بھی غافل نہ ہو. آگے اللہ نے حکم دیا کہ خذوا حذرکم, نماز کے دوران بھی اپنی حفاظت اور بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو. ایسے نماز میں ایسے طریقے سے نماز نہ پڑھو کہ دشمن کاٹ کے چلا جائے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اسلحہ پہن کے نماز پڑھو میدان جنگ میں. ایسا نہ ہو تمہیں نماز پڑھتا دیکھ کر کوئی آئے اور کہے یہ تو خشوع و خضوع سے نماز میں پڑھ رہا ہے, ذرا سجدے میں جائے, انتظار کروں گا پھر. نہ فرمایا نماز کے دوران اسلحہ تمہاری گردن میں ہونا چاہیے, تلوار لٹکی بھی ہونی چاہیے, تاکہ کوئی تمہیں غافل پا کے حملہ کرے تو فوراً نماز توڑ کے پہلے اس کی گردن اڑاؤ, باقی نماز بعد میں. سے کتنا کیا پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اسباب سے, وسائل سے غافل نہیں ہونا, میزائل سے, توپوں سے, ایٹم بم سے غافل نہیں ہونا ہے, ٹیکنالوجی سے غافل نہیں ہونا ہے. پہلے تلواروں کی جنگ تھی تو اللہ نے کہا تلوار لٹکا کے, آج میزائلوں کی جنگ ہے تو اللہ آج مجاہد فوجیوں سے کہہ رہا ہے کہ چیمبر میں راکٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور وہ تمہارے سامنے رکھا ہوا ہونا چاہیے, کیونکہ لٹکاؤ گے تو پھر اٹھانے میں ٹائم لگے نا, سامنے رکھا ہوا ہونا چاہیے. پھر نیت باندھ لو اور دیکھتے بھی رہو, جیسے ہی کوئی مسئلہ ہو تو نیت توڑی, پہلے فائر کیا, نماز دوبارہ ہو جائے گی. دشمن کو مارنے کا موقع ایک دفعہ نکل گیا تو تم ڈیلیٹ ہو جاؤ گے پھر, کیونکہ یہ ایک ہی چانس ہوتا ہے, یا تو وہ پہلے جس کا بٹن پہلے دب گیا. وہ میں نے بھینس والا لطیفہ سنایا تھا نا, وہ بھائی ایک آدمی کی بھینس بیمار ہو گئی تو حکیم کے پاس گیا, حکیم نے کہا جمال گوٹا کھلاؤ اس کو. تو اب بھینس کو جمال گوٹا کوئی 2-4 گولیوں سے تو کام چلے گا نہیں, اس کو تو پورا 25-30 گوٹے ہونے چاہیے, وہ تو بھینس ہے. تو اس نے کوٹ کے نا, اب بھینس کے منہ میں ڈالتا تو بھینس واپس نکال دیتی, پھر یہ منہ میں ڈالتا واپس نکال دیتی. بڑا پریشان حکیم کے پاس آیا, حکیم صاحب وہ تو کھا ہی نہیں رہی. حکیم نے کہا کہ دیکھو اس کے منہ میں پائپ رکھو اور اس طرف سے جمال گوٹا پائپ میں ڈال کے زور سے پھونک مارو گے اس کے اندر چلا جائے گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اگلے دن وہ آیا نہیں اطلاع دینے کے لیے,
کہ بھائی بھینس کی طبیعت کیسی. حکیم صاحب گئے, حکیم صاحب نے پوچھا اور بھائی کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا وہ تو بیمار پڑا ہوا ہے, مر رہا ہے. حکیم صاحب نے کہا وہ کیوں مر رہا ہے؟ تو اس کے پاس گئے. ہاں بھائی بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا. اس نے کہا ہاں رکھا. جمال گوٹا ڈالا تھا؟ ہاں ڈالا تھا. پھونک ماری تھی؟ ہاں ماری تھی. کس نے؟ کہہ رہے بھینس نے پہلے مار دی تھی. وہ بھینس نے پھونک پہلے مار دی تو وہ سارا اس کے پیٹ میں چلا گیا. اب اس کے لگے ہوئے موشن پڑا ہوا ہے. تو میدان جنگ میں دشمن آپ کو موقع نہیں دے. جس نے پہلے بٹن دبا دیا اس کی جیت ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں خذو حذرکم, اپنے بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو. کیوں؟ ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم, اس لیے کہ تمہارا دشمن یہ چاہتا ہے. کیسے الفاظ ہیں کہ کسی طرح تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ. وامتعتکم, اور اس کے علاوہ چیزوں سے. اس کے علاوہ چیزیں کیا ہیں؟ ہر وہ چیز جو تمہیں آج جنگ میں تمہاری شکست کا ذریعہ بن سکتی ہے, وہ تمام چیزیں امتعتکم میں داخل ہیں. اللہ فرماتے ہیں دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ تم کسی بھی طرح سے غافل ہو. بھلے ذکر میں لگ جاؤ, ٹھیک ہے نا, بے شک تہجد میں لگ جاؤ, بے شک دعاؤں میں لگ جاؤ, یا کسی روحانی والے سے وظیفہ لے کے اس میں لگ جاؤ اور ڈیفنس سے غافل ہو جاؤ. دشمن یہ چاہتا ہے کہ بھائی تو کچھ بھی کر لے, تو راتوں کو جاگ کے یا کوئی بھی طریقے سے دعائیں مانگ کے بس تو ڈیفنس سے غافل ہو جا. تو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً, ایک ہی حلے میں ہم تجھے صاف کر دیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دشمن کی اس خواہش کو پورا مت ہو. نماز تو پڑھو مگر ساتھ ساتھ دشمن کی خواہش کو بھی, اس کو بھی تکمیل نہ ہونے دو. تبھی تو صحابہ نے ان آیتوں پر عمل کیا تو دنیا پر حکومت کی انہوں نے. اور آج ہم ہر چیز میں روحانی اور جسمانی, اور وہ روحانی سے یاد آیا, ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے بڑے بھاری جسم کے نا, ابھی ازبکستان کے سفر میں, بڑا طبیعت میں ان کے مزاح تھا. تو سب تعارف کروا رہے تھے یہ کسی کو, یہ بڑی روحانی شخصیت ہے, یہ بھی روحانی تھے. جب ان کا نمبر آیا اس نے کہا میں جسمانی شخصیت ہوں میں روحانی نہیں ہوں. میں کیا ہوں؟ جسمانی شخصیت. تو بھائی جیسے روح پر زور ہے اسی طرح جسم پر بھی شریعت نے, بولو بھائی, زور دیا ہے. یہ جو میں نے کل داؤد علیہ السلام کا واقعہ سنایا, اس میں تھا کہ داؤد علیہ السلام جس فوج میں تھے تو اس کا امیر اللہ نے طالوت علیہ السلام کو بنایا. وجہ کیا تھی؟ قرآن نے بیان کیا, زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے اس کو علم بھی زیادہ دیا اور جسم بھی مضبوط دیا. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو کمانڈ کا حق اس وقت حاصل ہوگا جب آپ کے پاس جو جس چیز کی کمانڈ آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے اس کی نالج بھی ہو اور صحت بھی آپ کی, بولو نا بھائی. اچھی, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف نیک ہے, وہ نیک بھی تھے یقیناً. اللہ نے کہا کہ باڈی بھی اس کی کیا ہے. دیکھو واگا بارڈر پہ پریڈ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اچھا لگتا ہے ہم اپنے فوجیوں کی جب باڈی کو دیکھتے ہیں نا, وہ لمبے چڑنگے, ایمان تازہ ہوتا ہے. صحیح ہے نا, وہ لمبے دیکھیں بارڈر پہ, یوٹیوب پہ سرچ کریں. میں تو گیا ہوں 2 دفعہ دیکھ کر آیا ہوں, ہر دفعہ دل چاہتا ہے جاؤں, لیکن اب لوگ نہیں چھوڑتے. جب بھی جاؤ وہیں سے ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں, پکڑے جاتے ہیں نا جہاں بھی جائیں. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ کی طرف بھی توجہ اور اسباب اور وسائل کی طرف بھی توجہ. ہاں, نظر اسباب پہ نہ ہو, یہ یقین ہو کہ ہم اس لیے اسلحہ بنا رہے ہیں اور اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بات جبھی بنے گی جب اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ نہ چاہے تو یہ ہمارا ایٹم بم, یہ ہمارے میزائل ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں. یہ تو فرعون کے پاس اس سے زیادہ طاقت تھی, اللہ نے تباہ کر دیا اس کو. اترانا نہیں ہے ان چیزوں پہ. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. فرمایا ہاں ایک گنجائش دے رہے ہیں کہ اگر بیمار ہو اور بارش ہو رہی ہے اور پھر اسلحہ پہننا مشکل ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اتار کے رکھ سکتے ہو. کتنی اہمیت ہے نا کہ پہننا پڑے گا. بیماری میں نہیں اٹھایا جا رہا تو پھر مجبوری ہے, پھر بغیر اسلحے کے نماز پڑھ لو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بات؟ تو یہ تھی مسلمانوں کے, جب یہ چیزیں تھیں تو دنیا پہ مسلمانوں نے حکومت کی. آج یہ جو لبرل لوگ ہیں ہر وقت مولویوں کو لتاڑتے رہتے ہیں. بنا دینا اس پہ کلپ, اس کو میں نے ذمہ لگایا ہے.
پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے کوئی چیز توڑ کے کدھر سے توڑ کے آدھا کلپ آ رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. اب اگر کوئی الٹا سیدھا کلپ آئے نا اس کو پکڑنا. یہ دیکھیں یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں, یہ مولوی ایسے, مولوی کی وجہ سے ہم ترقی نہیں. ابھی دیکھو نا پی ٹی آئی نے مفتی منیب الرحمان کو نکال دیا, وہ جو کیا نام ہے ان کا, وزیر اطلاعات ہے, فواد چودھری صاحب نے نکال دیا. دلیل یہ دی ہے کہ ان کی وجہ سے اختلافات ہو رہے ہیں. وہ جو خلاصہ بیان کر رہا ہوں, اور ایک عید نہیں ہو رہی, عید ان کی وجہ سے نہیں ہو رہے, ہلال کمیٹی کی وجہ سے نہیں. جو اختلاف ہو رہا ہے وہ ہلال کمیٹی کی وجہ سے نہیں ہو رہا, بلکہ ہلال کمیٹی کے فیصلے کو نہ ماننے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو نہیں مان رہے ان کے خلاف ایکشن لو بھائی. کیوں نہیں مان رہے؟ جب ایک ملک ہے, ایک ریاست ہے, ایک کمیٹی ہے, اور جو کمیٹی کا چیئرمین ہے اس پر سب کو اعتماد ہے, تو پھر اس کے فیصلے کو سب فالو کیوں نہیں کر رہے؟ تو بس ہر چیز میں کس کو بدنام کریں گے؟ مولویوں. اور وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کا شعبہ نہیں ہے. رؤیت ہلال, ہلال کو دیکھنا اور اس کے بارے میں شہادتیں لینا, کون سی شہادت معتبر ہے کون سی معتبر نہیں ہے, یہ علماء ہی کا شعبہ ہے. یہ ماہرین فلکیات کا شعبہ نہیں ہے. ماہرین فلکیات یہ بتا سکتے ہیں کہ چاند کا کس حد تک امکان ہے, یہ تو بتا سکتے ہیں. چاند کی رؤیت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا, اس کا تعلق کس پر ہے؟ شرعی شہادت پر. اور شرعی شہادت کے اہل کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے روزہ افطار کرو. دیکھنے پر مدار ہے. اور دوسری بات یہ بھی بعض لوگ تانا دے رہے ہیں کہ اصل میں مولویوں کی چونکہ دکان بند ہو رہی ہے تو اس لیے ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ ڈاکٹروں کی دکانیں کھولنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں. کس کی دکان بند ہو رہی ہے کس کی دکان کھل رہی ہے, یہ دل کی نیتوں کے یہ لوگوں کی نیتوں کو جھانکنا اس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی. کس کے دل میں کیا ہے؟ آپ شریعت کے اصول کو دیکھیں. میں دعوے سے بتاؤں آپ کو, پوری دنیا میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور برما, ان کا جو چاند دیکھنے کا سسٹم ہے, میں نے چونکہ فلکیات بھی پڑھی ہے کافی حد تک, اور یہ اس کے بارے میں جو شریعت کے حکام ہیں وہ بھی پڑھے ہیں, بلا مبالغہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ شفاف سسٹم ان ممالک کا ہے. سعودی عرب کو ہم 100 دفعہ سلام کرتے ہیں مگر ان کا چاند دیکھنے کا سسٹم شفاف نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سعودی عرب میں درجنوں دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دوسرے دن بھی لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا, جبکہ 30 کا چاند ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے. سعودی عرب میں بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ دوسرے دن بھی چاند نظر نہیں آیا. لیکن چونکہ وہ عرب ہیں, ان کو سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم چونکہ مکہ مدینہ کے ہیں تو ہم تو صحیح ہیں, جبکہ وہاں کے بھی علماء سعودی عرب کے سسٹم سے متفق نہیں ہے. سعودی عرب کا جو چاند کا سسٹم چل رہا ہے آج کل, سعودی عرب کے جو مفتی اعظم تھے شیخ بن باز, وہ سعودی عرب کے اس نظام سے متفق نہیں تھے. ہاں سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ سسٹم صحیح نہیں ہے تو ہم فالو کیوں کر رہے ہیں؟ فالو اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسی چیز میں اگر حکومت فیصلہ کر دے تو وہ غلط ہونے کے باوجود نافذ ہو جاتا ہے تاکہ امت میں اختلاف اور انتشار نہ ہو. کیونکہ حکم الحاکم رافع للخلاف, جب حاکم کوئی فیصلہ کر دے تو بس اس میں کیا ہے, شریعت کہتی ہے غلط بھی ہے, تو چونکہ اطاعت نہیں کرو گے تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ تو اگر جو ابھی نئی کمیٹی بنائی ہے اس کا فیصلہ غلط بھی ہو صحیح بھی ہو تو مجبوراً تو ہم فالو تو کریں گے اس کو, ہم اختلاف نہیں پیدا کریں گے. لیکن حکومت کا یہ طریقہ صحیح, بولو بھائی, نہیں ہے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو ایک اچھا سسٹم چلا آ رہا تھا. اگر 2 عیدیں ملک میں ہو رہی ہیں تو جو اختلاف کر رہے ہیں اس کو پکڑو بھائی, اس کے خلاف کیس کرو. کہ آپ نے الگ سے ایک سسٹم کیوں بنایا ہوا ایک ریاست کے اندر؟ یہ لوگ جب سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں شہادتیں لیتے ہیں بھائی, اپنے طور پر اخپل طریقے سے شہادتیں جمع کرتے ہیں. یہ اخپل کا لفظ میں پشتوں کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں, پشتوں سے محبت کے لیے استعمال کرتا ہوں. آج کل ہر آدمی ہر چیز کو نیگیٹو لے کے جا رہا ہے. کسی زبان کا لفظ جب آپ اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں تو وہ نفرت کے لیے یوز نہیں کرتے, کیونکہ اس پہ بھی کسی نے تبصرہ کیا کہ یہ پٹھانوں کا مذاق اڑا رہا ہے اخپل لفظ استعمال کر کے. تو اگر آپ نے نیگیٹو سوچ کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر دنیا میں آپ کو کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا سکتا, پھر ہر چیز سے آپ مثبت منفی ہی نکالو گے.
تو سعودی عرب میں جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں کوئی الگ ہے ان کا سسٹم کہ ہم اپنے طور پر شہادتیں جمع کریں گے تاکہ دیکھیں کہ سعودی حکومت نے جو شہادتیں لی ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہیں؟ وہاں کوئی بھی ایسا، تو یہ صرف پاکستان میں ہی کیوں ہو رہا ہے؟ نہ انڈیا میں ایسا ہوتا ہے، نہ برما میں ایسا ہوتا ہے، جو ہلال کمیٹی فیصلہ کر دے سب اس کو مانتے ہیں. تو یہ پاکستان میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہلال کمیٹی کا ایک سرکاری کمیٹی حکومت کی طرف سے وہ نامزد ہے، وہ جب اعلان کر رہی ہے تو پورا ملک اس کو فالو کیوں نہیں کر رہا، حالانکہ وہ پاکستان کا حصہ ہے؟ کسی اور کو الگ سے شہادتیں لینے کی اجازت نہیں ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ کوئی اپنے طور پر اگر چاند دیکھے گا تو اس کا چاند صرف اس کے حق میں حجت ہوگا، دوسروں کے حق میں حجت نہیں ہوگا، دوسروں کے حق میں حکومت کا فیصلہ حجت ہوگا. تو اختلاف کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہلال کمیٹی کے فیصلے غلط ہیں، اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو پورا ملک نہیں مان رہا. تو جو نہیں مان رہا آپ اس کو طاقت کے زور سے منوائیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کیا ہو رہا تھا؟ وہ جلدی سے وہ اپنی بحث کو میں سمیٹوں. انبیاء کی تاریخ چل رہی تھی، میں نے کہا تھا درمیان میں آتا رہے گا سب. جی ہاں کیا؟ ہاں تو اللہ نے طالوت علیہ السلام کو جو کمانڈر بنایا، علم بھی اور جسم. علم کا مطلب جنگوں کا علم کہ کیسے لڑائی لڑی جاتی ہے. تو اس سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی مسلمان کو اس کی طرف بھی توجہ دینی پڑے. ہمیں پاکستان سے محبت اس لیے بھی ہے کہ ہمارا ملک ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ واحد ایٹمی طاقت ہے. جو اللہ نے کہا نا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، طاقت اور قوت جمع کرو. تو حدیث میں آتا ہے الا ان القوة الرمی، خبردار قوت سے مراد یہاں رمی پھینکنے کی طاقت ہے. ہر وہ چیز جو دشمن پہ پھینک کے حملہ کیا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا قوت سے کیا مراد ہے؟ وہ ہے. کیا مطلب؟ کہ ہر وہ چیز، کیونکہ تیروں سے، کیونکہ تلوار سے لڑنا یہ اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. یہیں بیٹھے بیٹھے جو فائر ہوتا ہے نا اس میں آپ سیو رہتے ہیں اور دشمن پہ خطرہ زیادہ. تو سب سے مضبوط جو پھینکنے والی چیز اس دنیا میں ایجاد ہوئی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں؟ ایٹم بم. انگلش میں بھی یہی کہا جاتا ہے. تو وہ کس کے پاس ہے مسلمان ملکوں میں؟ صرف پاکستان کے پاس، جس کی وجہ سے سعودی عرب کی بھی عزت ہو رہی ہے دنیا میں، ترکی بھی بچا ہوا ہے، اور بہت سارے اسلامی ممالک جب پریشان ہوتے ہیں تو کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ اور اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو میرے بھائی پاکستان کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. ابھی تو صرف 2 جہاز بھیجے ہیں نا اس نے، اور پائلٹوں کو ہم نے چائے پلا کے واپس بھیج دیا. اگر ایٹم بم نہ ہوتا تو صرف 2 جہاز. ابھی تو وہ ڈرتے ہیں کہ یار بم نہ ہو جائے. بچپن میں ہم وہ بچیاں کھیلتی ہیں نا آپا آپا، ٹھیک ہے نا، وہ تمہارے گھر آ رہی ہو، ہم تمہارے گھر جا رہی ہیں. بچیاں کھیلتی ہیں آپا آپا، ہم تمہارے گھر آ رہی ہیں، تم ہمارے گھر آ رہی ہو. تو کھیل میں یہی ہوتا ہے کہ جو وہ کھیل رہا ہے تو آپ بھی وہی. تو بم اگر شروع کر دیتا ہے نا ایٹم بم، تو اس سے دونوں ملک ڈرتے ہیں. تو انڈیا بھی ڈرتا ہے کہ بھائی بم نہ مار دے کہیں ہے. اور ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان بالکل مجبور ہو جائے نا، جیسے آپ اپنے سے طاقتور سے کوشش کرو گے نہ لڑو، ایسا نہ ہو آپ کو مار دے، لیکن جب آپ کو یقین ہو گیا اس نے تو مارنا ہی ہے تو پھر آپ کہتے ہو مرنا تو ہے ہی، تو پھر عزت سے کیوں نہ مرے آدمی، تو پھر مار کے مرو. ایٹم بم پھینکنے کے لیے نہیں ہوتا، نہ چلانے کے لیے ہوتا ہے. ایٹم بم یہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی اگر ایسی نوبت آئی کہ ملک ہی ہاتھ سے نکلنے لگا تو جب مر ہی رہے ہیں تو پھر پھٹ کے مریں گے. پاکستان نے ایٹم بم اس لیے نہیں بنایا کہ وہ کسی پہ چلائے گا، ہرگز یہ نیت نہیں ہے. یہ تو چلانا میں سمجھتا ہوں جائز بھی نہیں ہے. اس سے اتنا انسانیت کو نقصان ہوتا ہے، اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ ایسی دہشت گردی کی تو شاید اسلام کسی قیمت پہ اجازت نہیں دے گا، کیونکہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ اگر ایسا حملہ ہوا، کسی نے ایسا کیا کہ ہم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم دنیا سے جانے والے ہیں، تو پھر ہم پھٹ کے مریں گے. ٹھیک ہے نا، پھر ہم کیا کریں گے؟ ہاں پھر ہم مار کے مریں گے. جو پھٹنے کا مطلب تم پہ پھٹیں گے جا کے، یہ نہیں کہ خود ہی پھٹ جائیں گے. تو پھر ہم مریں گے. پھر جب تمہیں ہم پہ ترس نہیں آ رہا تو ہمیں تم پہ ترس کیوں آئے؟ تو ہمارے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا نا، ہمارے حضرت مٹھائی نہیں کھاتے تھے، سخت نفرت تھی مٹھائی سے. حالانکہ عالم تھے، مولانا تھے، مولوی تھے، مٹھائی نہیں کھاتے تھے. لیکن حضرت کو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا مٹھائیاں
تقسیم کی حضرت نے, مٹھائی بانٹو, ایسا حضرت نے خوشی منائی تھی نا کہ ایٹمی دھماکہ کیا پاکستان نے, وہ بڑا مزہ آیا, سر فخر سے بلند ہو گیا تھا. خیر, داؤد علیہ السلام سے ہم نے یہ سارے سبق حاصل کیے ہیں بھائی, اللہ نے ان کو نبوت اس بیس پہ دی نا. تو داؤد علیہ السلام کو پھر اللہ نے بالآخر بیت المقدس پہ حکومت دی, جو آج یہودیوں کے پاس ہے, کیونکہ وہ یہودیوں کے پیغمبر تھے, تو یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا ہے, وہ الگ تفصیل ہے, میں پھر اس پہ بعد میں بات کروں گا. تو بالآخر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کمانڈر بنایا, نبوت عطا کی, اور داؤد علیہ السلام بہت زیادہ عبادت گزار تھے. ہماری جو فوج میں فوجی حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ جیسے اپنے ڈیفنس پہ پوری توجہ دیتے ہیں, عبادت کو بھی فوکس کریں. دو انتہاؤں پر ہم لوگ ہیں, جو ٹیکنالوجی کی طرف ہیں وہ عبادت سے بالکل غافل, جو صوفی بنے ہوئے ہیں وہ دوسری طرف سے بالکل غافل. تو فوجیوں کو چاہیے کہ وہ عبادت دوسروں سے زیادہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. تو جو آرمی کا جوان بارڈر پہ روزہ رکھے گا اس کا ایک روزہ 1 سال کے برابر ہے. تو جب تشکیل پہ نکلتا ہے نا کوئی فوجی, تشکیل پہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے کہیں کہ بھئی تم جاؤ وہ فلاں مورچہ سنبھالو, تو وہاں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے بعض فوجیوں پر, سب کی بات نہیں کر رہا, ایسی شکایات ملتی ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. وہ مورچے میں بیٹھے ہوئے فلمیں دیکھ رہے ہیں اور جناب وہ انڈین موویز دیکھ رہے ہیں. سب نہیں کرتے, اکثریت الحمدللہ ایسی نہیں ہے, لیکن یہ چیز پھر اللہ کی مدد کو بولو بھائی دور کر دے گی. اور آپ میں جو ایک روحانی قوت چاہیے لڑنے کے لیے, صرف اسلحہ نہیں چاہیے, ایک روحانی قوت بھی آپ کو چاہیے. تو قرآن بار بار کہتا ہے اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ مدد کرے گا. تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے. میرے والد صاحب فوج میں تھے, نیوی میں, 71 کی جنگ بھی لڑی ہے میرے والد صاحب نے. الحمدللہ کہہ رہے 3 سال میں نے بحری جہاز میں تراویح پڑھائی ہے. تو وہ جہاز میں بھی ہوتے تھے نا, بحری جہاز میں, تو الحمدللہ تہجد سے تراویح سے غافل نہیں ہوتے. اور جب فرصت ہوتی تھی جہاز میں, جب تھے نا بحری جہاز جو نیوی کے ہوتے ہیں, وہ بڑے نیوی کے جہاز ایسے نہیں ہوتے جیسے ابھی میں ابھی وہاں جہاز میں بیٹھا نا, ادھر زنزبار جزیرہ ہے تنزانیہ میں, وہاں جانے کے لیے, تو جہاز کی بزنس کلاس میں, بحری جہاز شپ میں, تو میں نے کہا ایسا تو ہوائی جہاز کا بزنس کلاس نہیں ہوتا, ایسا خوبصورت جہاز, اندر ایسی سیٹیں, او بھائی ہٹو بچوں. تو یہ جو شپ ہوتے ہیں نا جو تجارتی ہوتے ہیں یہ اور ہوتے ہیں. نیوی کے جو شپ ہوتے ہیں وہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس میں. آپ ذرا 10 دن اس میں ٹہل کے آؤ, ٹھیک ہے نا, آتے واتے سب باہر, اتنی الٹیاں, اتنے چکر, بہت, یعنی وہ تو لڑنے کے لیے ہے نا, فائٹ کرنے کے لیے, تو اس میں وہ سہولتیں نہیں ہوتی جو تجارتی جہازوں میں ہوتی ہیں. تو والد صاحب انہی جہازوں میں تھے. الحمدللہ فرماتے ہیں کہ میں جب فراغت ہوتی تھی تو روزانہ ایک قرآن ختم کرتا تھا. الحمدللہ 30 دن میں انہوں نے 30 قرآن ختم کیے. تو جذبہ تھا. تو یہ جو ہمارے فوجی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کی پابندی, رات کو تہجد کی پابندی, تو پھر یہ سب چیزیں جب ملیں گی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. تو چونکہ ایک اسلامی ملک ہے نا, وہ صرف اسلحے پر اکتفا نہیں کر سکتا, اس کو دین اور مذہب سے بھی رشتہ اس کا جڑنا چاہیے, کیونکہ ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے لڑنے والا ہے وہ اللہ کے باقی حکام کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس سے بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے, آسان ہو جاتا ہے مجاہدہ کرنا اس سے. تو داؤد علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جو بہت عبادت گزار تھے, لڑتے بھی تھے اور عبادت گزار بھی. یہ دو چیزیں اکثر جمع, جو پڈے باز ہوتا ہے وہ عبادت گزار نہیں ہوتا, اور جو صوفی ہوتا ہے وہ پڈے باز نہیں ہوتا. تو پھڈے باز سے مراد غلط چیز میں پھڈے باز نہیں, یعنی ظالم کے خلاف لڑنا. تو داؤد علیہ السلام کی عبادت کیا تھی؟ قرآن نے بیان کیا, حدیث نے بیان کیا, راتوں کو تہجد, اور نبی نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا, پوری زندگی. نبی نے سب سے افضل روزہ اس کو قرار دیا. علماء نے لکھا اس کی کیا وجہ ہے سب سے افضل روزہ یہ ہے؟ بھائی سب سے افضل تو یہ ہونا چاہیے روزانہ روزہ ہی روزے. تو علماء نے لکھا ہے یہ روزہ اس لیے سب سے افضل تھا
کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا, اس سے جسم کمزور ہوگا اور مجاہدہ کم ہوگا, اس لیے کہ عادی ہو جائیں گے آپ. جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے وہ کام کرنا پھر مشکل نہیں رہتا, اور جسم کیا ہو جائے گا, کمزور. جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب. نہیں آ رہی. اور اگر ایک دن روزہ رکھیں گے, اگلے دن ناغہ کریں گے, تو غذا کی کمی پوری ہو جائے گی, جسم کو نقصان نہیں ہوگا, لیکن روزے کی عادت نہیں پڑے گی, اگلے دن روزہ رکھنا پھر مشکل لگے گا. پھر جب روٹین پہ آئیں گے, ایک دن کھانا ٹائم پہ کھا رہے ہیں, پھر اگلے دن پھر نئے سرے سے مشکل, ابے کل روزہ رکھنا ہے, اف. کیونکہ ہم کنٹینیو رکھتے ہیں نا. ابھی دیکھو رمضان میں 2-4 دن تو تکلیف ہوگی, اس کے بعد بھول جائیں. ہم سمجھتے ہیں زندگی ایسے ہی ہے, روزہ ہی رکھنے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا 30 روزے مکمل ہو جاتے ہیں, عادت ہو جاتی ہے. تو عادت جب ہوتی ہے تو کام آسان ہوتا ہے. تو آسان بھی نہیں کرنا, روزہ کو مشکل بھی بنانا ہے, نفس کے خلاف نفس رگڑے اور جسم بھی سلامت رہے. تو ایسا روزہ سب سے بہترین روزہ ہے. تو داؤد علیہ السلام ایسی عبادت. پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو 2 معجزے بھی عطا کر دیے. ایک خوبصورت آواز جس میں وہ زبور کی تلاوت, داؤد علیہ السلام پر اللہ نے کتاب بھی نازل کی, آسمانی کتاب جس کو زبور کہا جاتا ہے. ایسی خوبصورت تلاوت تھی کہ پرندے آپ کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے. اور جب اللہ کا ذکر کرتے ایسا وجد آفرین ذکر ہوا کرتا تھا, ایسا دل کی گہرائیوں سے ذکر ہوتا کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانا شروع. یا جبال اوبی معہ والطیر, اے پہاڑوں اور پرندوں تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کے ذکر میں شریک ہو جاؤ. جب لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کرتے, پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی اور پرندے بھی لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگانا, کیا منظر ہوتا ہوگا, کیا عجیب منظر ہوتا ہو. اور داؤد علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی تہجد کے لیے جگاتے, رات کے 3 حصے کرتے تھے وہ. تو اللہ کو داؤد علیہ السلام کے یہ اعمال اتنے پسند آئے کہ اللہ نے پھر بنی اسرائیل کی نشأت ثانیہ کے لیے داؤد علیہ السلام کے ذریعے پھر جہاد کروایا. اب لڑائی جو ہوتی ہے, آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے جہاد میں جو لڑائی ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ استعمال پلاسٹک کا ہوتا ہے نا, بتاؤ, مٹی کا. بھائی لڑنے کے لیے سب سے زیادہ غبارے چاہیے, لوہے کا استعمال. لڑائی کے لیے ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے, لوہا. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو معجزے کے طور پر لوہے کو ان کے ہاتھ میں کیا کر دیا, نرم, کہ فیکٹری لگا کے زرہیں بناؤ گے, تلواریں بناؤ گے, ٹائم بہت لگے گا, کام بہت ہے, ٹھیک ہے نا. تو بس لوہے کو جدھر چاہو گے آپ کے ہاتھ میں مڑ جائے گا. اور اب اس سے کیا کرنا ہے, ڈھالیں بنانی ہے, تلواریں بنانی ہے. یہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے داؤد علیہ السلام اب آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو لگے رہے, آپ ہیں تہجد میں لگے ہوئے ہیں, دعائیں مانگیں, اب باقی کام کس سے ہوگا, دعاؤں سے. نا 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 نا, اے داؤد قدر فی السرد, کڑیاں جوڑ کے جنگی ٹوپیاں بنائیں, کیونکہ لڑنے کے لیے جنگی ٹوپیوں کی ضرورت, تاکہ تلوار یا تیر کا زخم سر پہ نہ آئے. ہمارے نبی نے بھی میدان جہاد میں لوہے کی ٹوپیاں پہنی ہے, لوہے کے خول. ترکی کے عجائب گھر میں ہم نے لوہے کے وہ خول دیکھے ہیں جو مجاہدین پہن کے لڑا کرتے تھے. ایسے بڑے بڑے خول جو ہے نا لوہے, پیغمبر وہ لوہے کا خول سر پہ رکھ کے جب گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے ہوں گے اور لڑائی کے لیے تلوار ہاتھ میں لے کے میدان جہاد میں نکلتے ہوں گے, کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا, آپ اندازہ لگاؤ. اور تمہیں تیرتا ہوا آدمی اچھا ہے, ٹھیک ہے, اسی پہ ہو گیا یار یہ کیا مول. تو خیر, تو کیسا خوبصورت منظر ہوگا نا. تو داؤد علیہ السلام نے یہ جنگی ٹوپیاں ایجاد کی ہیں کہ بھائی لڑائی میں ضرورت ہوتی ہے. تو وہ زرہیں, پورے لوہے کے لباس, آج تو وہ لباس پہن کے بندہ چل ہی نہیں سکتا. یہ جو ڈبے کے دودھ کی پیداوار ہے نا ٹھیک ہے نا, یہ ہیلمٹ نہیں پہن سکتے. ان کو ہیلمٹ میں الجھن ہوتی ہے, ایکچولی سانس میں تھوڑا سا, ایکچولی وہ تھوڑا سا ہو رہا ہے, یوں ہیلمٹ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں میں. تو یہ کس کی پیداوار ہے. ابھی ہم سفر میں تھے, ایک حکیم صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ,
تو میں نے حکیم صاحب سے کہا, میں نے کہا یہ جو فارمی مرغی ہے اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے یہ بیماریاں ہیں, کوئی کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, ہم بڑے کنفیوز ہیں. کوئی ایک ڈاکٹر سے پوچھو وہ کہتا ہے یار بہترین پروٹین سے بھرپور چیز ہے, دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے کینسر ہے, کہاں جائیں کس کی سنیں. اس نے حکیم صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا دیکھو مرغا جب بھی کھاؤ حلالی کھاؤ, جس کے باپ کا بھی پتہ ہو اور جس کی اور انہوں نے کہا مرغا بنیاد پرست ہونا چاہیے, فنڈامنٹلسٹ. میں نے کہا یہ کون سا؟ کہہ رہے جو اذان دیتا ہے صبح صبح اٹھ کے, یہ بنیاد پرست مرغا ہے جو صبح 4 بجے سے اذانیں دینا. بھائی مذہب پہ مضبوط ہے نا. انہوں نے کہا یہ جو فارمی مرغی ہے یہ اذان, یہ بھی تو مرغے ہی ہوتے ہیں جس کو ہم مرغی کہتے ہیں, یہ اذان نہیں دیتی. تو یہ پتہ نہیں کس قسم کا مرغا ہے جو اذان نہیں دیتا. تو ہمیشہ وہ مرغا کھاؤ جو اذانیں, وہ فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے, اپنے مذہب پہ مضبوطی سے قائم ہے, اپنی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہے. اور یہ جو مرغیاں ہیں نا یہ اپنی روایات کو, جو قوم اپنے کلچر کو بھول جاتی ہے, اپنی روایات کو, اس کی عزت نہیں ہوتی نا دنیا میں. کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ جو دیسی مرغا ہے نا یہ اپنی روایات پر, بولو نا بھائی, قائم ہے. مرغے کی تو صدیوں سے روایات ہیں, صبح صبح اٹھ کے کیا دے گا؟ اذان دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغے کی تعریف کی ہے, فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ, مرغے کو گالی مت دو, برا بلا مت کہو, اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. کیونکہ مرغا صبح صبح آواز لگاتا ہے نا, بعض لوگ برا بلا کہتے ہیں کمبخت سونے نہیں دے رہا. فرمایا اٹھا رہا ہے تمہیں نماز, تہجد کے لیے جگا رہا ہے وہ. تو مجھے ان کی بات یہ بڑی پسند آئی. میں نے کہا فارمی مرغی پر اس سے بہترین رپورٹ آج تک کسی نے پیش یہ بڑی ٹائٹ رہے گا بھائی. جو مرغا وہ ہونا چاہیے جو بنیاد پرست ہو, اپنی مذہبی روایات اور اپنے باپ دادا کے کلچر کو فالو کرتا آ رہا ہو, اس کا کوئی خاندان ہے, کوئی نسب ہے. دیکھو انگریزوں میں بھی اس قوم کی زیادہ عزت ہوتی ہے جن میں نکاح کا رواج ہو. جرمنی میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے ابا دادا کا پتہ ہی نہیں, لیکن بہت سے لوگ یورپ میں ایسے ہیں جو ابھی تک فیملی سسٹم کو مینٹین رکھے ہوئے ہیں کہ یار ہماری ایک پرمپرا ہے, ہمارا ایک کلچر ہے. تو مرغیوں میں بھی جنہوں نے اپنے فیملی سسٹم کو اور کلچر کو اڈاپٹ کیا ہے اپنے باپ دادا سے, وہ مرغا اس قابل ہے کہ آپ اس کو لفٹ کرائیں. ٹھیک ہے نا, کیا خیال ہے؟ تو اور پیسے نہیں ہیں تو یہی والی کھا لیں, کوئی حرام نہیں ہے. تو میں ایک ویسی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو بات ختم کرتے ہیں جلدی سے یار, کیا بات چل رہی تھی ہے؟ ہاں, تو لوہے کی خول داؤد علیہ السلام پہنتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ لوہے کی خول پہنے جو داؤد علیہ السلام کی ایجاد تھی. بعد میں پھر فیکٹریاں بن گئیں اور اس کو ڈھالنا شروع کر دیا, اور وہ لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنانا. اور آپ کو عجیب بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تعریف ہندوستان کی تلوار کی ہے. ہندوستان کی. عرب لوگ جو ہندوستان میں تلوار اس زمانے میں بنا کرتی تھی اس پہ فخر کیا کرتے تھے. تو یہاں بر صغیر میں جو تلوار کی جو صنعت ہے نا لوہے کو, وہ زیادہ ترقی میں تھی. تو صحابہ کرام یہاں سے تلواریں لے جایا کرتے تھے. اس کی دلیل ہے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شاعری میں تعریف کی تو فرمایا مہند من سیوف اللہ مسلول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندی تلوار ہیں, ہندی. اور آپ نے اس پر ان کی کو منع نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا رسول اللہ آپ تلوار ہیں, کون سی تلوار؟ ہند کی تلوار ہے. تو پتہ چلا اس زمانے میں ہندوستان میں جو تلوار بنتی تھی وہ عربی تلوار سے زیادہ مضبوط تھی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسی چیز نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے ملک سے, بولو بھائی, امپورٹ کریں اس کو, لیکن اپنے ڈیفنس سے آپ غافل نہیں ہو. اگر آپ کو چائنا سے اچھا جہاز مل رہا ہے لے آؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم چائنا تو کافر ہے, وہ تو چنگ پونگ کرتے ہیں, ہم ان سے کیوں لیں. او بھائی مقصد کو دیکھو, آم کھانے سے مطلب رکھو, پیڑ گننے سے مطلب. کہ ڈیفنس میں بھی ایسا ہی ہے کہ کوشش یہ کرو بھائی آپ خود نہیں بنا سکتے تو باہر سے کیا کرو, امپورٹ کرو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کہاں سے تلوار لائے کرتے تھے؟ ہند سے, ہندوستان سے, کہ وہ زیادہ مضبوط تلوار ہے, وہ زیادہ اچھی تلوار ہے. تو خیر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پھر اللہ نے بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دی. اور اس طرح یہودیوں کو زوال کے بعد پھر اللہ نے عروج عطا فرمایا. یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی تاریخ ہے جو قرآن بھی ہمیں بیان کرتا ہے, اور خود یہودیوں کی کتابوں میں بھی یہ تاریخ
موجود ہے. باقی انشاءاللہ پھر کل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہاں مسجد میں بھی تراویح پڑھتے ہیں 12. ہم گھر آ کر پوری 12 مسجد میں پڑھ لیں, گھر آ کے پوری کر لیں. ٹھیک ہے بھی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.